بڑے بڑے اعلیٰ لباس والے، بڑے بڑے اعلیٰ بنگلوں والے، بڑے بڑے اعلیٰ جو ہے وہ شاندار مال و دولت کی آرائش زیبائش رکھنے والے، بینک بیلنس رکھنے والے، وہ اور جگہ سے اٹھیں گے اور غبار آلود، خاک آلود دنیا میں بے نام قسم کے لوگ، غریب اور مسکین، جہاں سے وہ اٹھیں گے اللہ کے نبی بھی وہیں سے اٹھیں گے۔ موت اور زندگی اس لیے پیدا فرمائی کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے حسن عمل کون سر انجام دیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، جان کے نقصان، مال کے نقصان، پیداوار کے نقصان سے آزمائیں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جا کے ان کے پاس اظہار افسوس نہیں کرنا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ ان کو جا کے خوشخبری دیں۔ جب کچھ عطا کرتا ہے تو پھر بھی تیرے ہیں، جب کوئی چیز اپنی واپس لے لیتا ہے تو پھر بھی تیرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ قابل رحم نہیں ہوتے، ان سے جا کے ہمدردی نہیں کرنی یا رسول اللہ، بلکہ ان کو جا کے خوشخبری سنانی ہے۔ سبحان اللہ۔ امتحان بھی آزمائش، ابتلا بھی آزمائش، اور فتنہ بھی آزمائش، یہ عربی میں 3 نام ہیں جن سب کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن ان کے جو معانی ہے اور مفاہیم ہیں وہ مختلف ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فالحمد لمن هو اقرب الینا من حبل الورید، والصلاة والسلام علی صاحب المقام المجید وعلى آلہ وصحبہ لہم البشری والمزید، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، سامعین اور ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ البقرہ کی 124 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو کما حقہ سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مبارکہ میں نے پیش کی، سب سے پہلے اس کا مختصر مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، بِکَلِمَاتٍ، چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ان سب پر پورے اترے۔ قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے ارشاد فرمایا،
انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم آپ کو انسانیت کا، تمام انسانوں کا امام بنائیں گے۔ قال، عرض کیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور اے رب کریم میری اولاد کو بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا ہاں مگر اس میں ظالم شامل نہیں ہیں۔ یہ بڑی اہم آیت مبارکہ ہے، اس لیے بھی کہ یہ بہت بڑی ہستی کا کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس لیے بھی کہ ان میں ذکر بھی بہت بڑی ہستی کا ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا، اور اس لیے بھی کہ اس میں جو اسباق ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں، اور اس لیے بھی کہ یہ ایک بہت بڑا اعلان ہو رہا ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بارے میں کہ ان کو ہم امامت عطا فرمائیں گے سوائے ظالموں کے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دین ابراہیمی بھی کہلاتا ہے، دین حنیف بھی کہلاتا ہے، یہ سارے حوالے ہیں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے، اور یہ کہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے اسوہ قرار دیا، ایک امام الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کی جان، ایک تو ان کو، اور دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو بہت بڑے مقامات رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ انبیاء کے باپ بھی ہیں، اس لیے کہ آپ انسانیت کے امام بھی ہیں، اس لیے کہ آپ نے وہ دستور، وہ قواعد، وہ ضوابط رائج فرمائے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے شرف قبولیت عطا فرمایا اور دین کے اجزاء بنا دیا، دین کے مناسک بنا دیا۔ تو بہت بڑا ان کا مقام ہے، ان کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ میں اب انشاءاللہ ساتھ ساتھ تشریح اور تذکرہ کرتا جاؤں گا، پہلے حرف بحرف اس آیت مبارکہ کو سمجھتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب کے لیے عربی میں از بھی آتا ہے، اذا بھی آتا ہے، اور عمومی طور پہ از جب آتا ہے تو اس کا تعلق یہ ہوتا ماضی سے ہوتا ہے، ماضی سے، اور اذا جب آتا ہے اور اس کا تعلق مضارع سے ہوتا ہے، حال یا مستقبل سے۔ تو عموماً مستقبل سے تعلق ہوتا ہے اذا کا، اور از کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابتلا، ابتلا آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش بڑا ہی اہم موقع ہے، اس کو ہماری زبان میں آزمائش کو امتحان بھی کہتے ہیں۔ امتحان بذات خود عربی کا لفظ ہے، عربی میں آزمائش کے 3
جو ہیں وہ مترادفات ہیں. امتحان بھی آزمائش، ابتلا بھی آزمائش، اور فتنہ بھی آزمائش. یہ عربی میں 3 نام ہیں جن سب کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن ان کے جو معانی ہے اور مفاہیم ہیں وہ مختلف ہیں. تو امتحان ہوتا ہے، اس سے پہلے تربیت ہوتی ہے، پھر آخر میں امتحان ہوتا ہے. یہ امتحان ہوتا ہے، یہ ایسی آزمائش ہے کہ جس میں پہلے سکھایا جاتا ہے، پھر پرکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، اور پھر ایویلیویشن کی جاتی ہے. ابتلا ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر ہی تربیت شامل ہوتی ہے، کہ بندہ جب مبتلا ہوتا ہے تو اس ابتلا کے اندر ہی اس کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے. اور فتنہ، اب ابتلا کے بارے میں بہت ساری قرآن پاک میں آیات ہیں. مثلا سورہ ملک کی جو پہلی آیات ہیں اس میں ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک، بہت ہی برکت والی وہ ذات ہے جس کے دست قدرت میں یہ کائنات ہے، یہ اقتدار ہے، یہ ملک ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہی تو ہے جس نے زندگی اور موت پیدا کی. اور اس سے آگے پھر مقصد بیان کیا کہ لا یعنی طور پر، بے معنی طور پر عبث پیدا نہیں فرمایا، بے مقصد پیدا نہیں کیا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، زندگی، موت اور زندگی اس لیے پیدا فرمائی کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے حسن عمل کون سر انجام دیتا ہے. امتحان تو زندگی ہے، اور اس میں مبتلا سارے ہیں، لیکن ابتلا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے تربیت کے سامان رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس میں اس کے ذریعے سے آزماتا ہے، اور بہت آزماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں ہی مومنوں سے یہ خطاب فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، کسی نہ کسی چیز سے، من الخوف، وہ خوف بھی ہو سکتا ہے، خوف بھی آزمائش ہے، ابتلا ہے. والجوع، اور بھوک بھی ہو سکتی ہے. ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور مال کا نقصان ہو سکتا ہے، جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے، اور پیداوار کا نقصان ہو سکتا ہے. وبشر الصابرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے پاس جاتے ہیں، اظہار افسوس کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مومنوں کو ضرور آزمائیں گے. کیسے آزمائیں گے؟ اب یہ باتیں بیان ہو گئیں. خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، جان کے نقصان، مال کے نقصان، پیداوار کے نقصان سے آزمائیں گے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جا کے ان کے پاس اظہار افسوس نہیں کرنا. وبشر الصابرین، آپ ان کو جا کے خوشخبری دیں. الذین اذا اصابتہم مصیبہ،
ان میرے بندوں کو کہ جن پر مصیبت نازل ہوتی ہے، قالو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم تو اللہ کی طرف سے ہی ہیں اور اسی کی طرف ہی جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ آگے خوشخبری بھی آ گئی کہ ان کی طرف اللہ کی طرف سے شاباش ہے اور رحمت ہے۔ تو نقصان ہو گیا۔ بندے کا کنسیپٹ اگر کلیئر ہے تو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے کہ بندے کا نقصان ہوا، وہ سمجھ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ مولا کریم جو بھی چیز ہے، جان اس کا نقصان ہوا ہے، مال اس کا نقصان ہوا ہے، یا پیداوار اس کا نقصان ہوا ہے، اگرچہ ہر نقصان ہوتا ہے، لیکن جو سب سے ان چیزوں سے یہ جو مال ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا تعلق تھا اور ہے، جانیں ہمارے نفوس، ہمارے رشتے، ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق تھا اور ہے، اور ہماری پیداوار اس کے ساتھ بھی ہمارا تعلق تھا اور ہے، لیکن ان سب سے زیادہ اے ہمارے مولا ہمارا تعلق تیرے ساتھ ہے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون اپنے آپ کو ہم یاد دلاتے ہیں جب کہ اے اللہ ہم تیرے ہیں اور تیری طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، جب کچھ عطا کرتا ہے تو پھر بھی تیرے ہیں، جب کوئی چیز اپنی واپس لے لیتا ہے تو پھر بھی تیرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ قابل رحم نہیں ہوتے، ان سے جا کے ہمدردی نہیں کرنی یا رسول اللہ، بلکہ ان کو جا کے خوشخبری سنانی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ابتلا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور قسم بھی ہوتی ہے آزمائش کی، اس کا نام ہوتا ہے فتنہ۔ فتنہ بھی قرآنی لفظ ہے اور یہ بھی امتحان کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں۔ مال فتنہ، اولاد فتنہ۔ اب ایک فتنہ کا ہمارے ہاں اپنا مطلب ہم نے جو بنایا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شرارت۔ عربی زبان میں وہ مطلب نہیں ہے۔ عربی زبان میں فتنہ بھی امتحان کو کہتے ہیں، لیکن یہ ایک الگ قسم ہے امتحان کی۔ اس میں بندے کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ایسے امتحان کو فتنہ کہتے ہیں۔ جیسے بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ مالدار لوگ جو ہیں انہوں نے ملازم رکھا، اب نیا ہے تو اس کو چیک کرنا ہے، تو خود غائب ہو گئے اور 5000 کا نوٹ رکھ دیا، اب اس کو چیک کر رہے ہیں۔ اب وہ بیچارہ غریب کشمکش میں مبتلا ہو سکتا ہے، ایمان ڈول سکتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میرا امتحان ہو رہا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ اس کا امتحان۔ اس طرح بعض محکمے ہیں، وہاں بچے جو ہیں نا وہ جاتے ہیں کہ آپ امتحان دیں، ٹیسٹ دیں، تو پھر اس میں سے گزر کے آپ پاس ہوں گے، پھر فیصلہ ہوگا کہ آپ ہمارے پاس کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مشقتوں کے ذریعے آبسٹیکل عبور کرائی جا رہی ہیں، دوڑیں لگوائی جا رہی ہیں، اور طرح طرح کی امتحانوں میں سے، آزمائشوں میں سے گزارا جا رہا ہوتا ہے۔ فارغ ہو جاتے ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے ہم فارغ ہیں، گپ شپ لگانے کا ٹائم ہے، چائے پلانے والا آ گیا، بہرا آ گیا،
وہ چائے پلا رہا ہے، ان کو نہیں پتہ کہ یہ بھی افسر ہے، اس نے ہماری ہر چیز کو نوٹ کرنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو وہ چائے پلا رہا ہے، سر کر رہا ہے، اور اصل میں کیا ہے، وہ ایگزامینر ہے اور وہ جانچ رہا ہے۔ خاص طور پہ ہمارے فورسز میں ایسا ہوتا ہے، ISSB میں، تو وہاں اس طرح کے مواقع آتے ہیں کہ سٹاف جس کو ہم کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو بٹ مین سمجھ لیں، یا اس کو اردلی سمجھ لیں، یا اس کو بہرا سمجھ لیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا افسر ہو اور ہمارا امتحان لے رہا ہو۔ اب اس طرح کے امتحان ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ امتحان ہو رہا ہے، اس کو عربی میں فتنہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بری چیز ہے مال اور اولادیں، انما وَاعْلَمُوا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ جان لو کہ تمہارے مال اور اولادیں فتنہ ہیں۔ تو اس سے بعض لوگ سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی دفع کرو، ان کو حقوق ہی نہیں ادا کرنے، یہ تو پہلے ہی اللہ نے فرما دیا فتنہ ہے، حالانکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یعنی کسی سے قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی تمہارے بچے تھے، بیٹے تھے، بیٹیاں کیوں نہیں تھیں، یا بیٹیاں تھیں، بیٹے کیوں نہیں تھے، پوچھا جائے گا؟ یہ کیا سوال ہوگا کہ تیرے بچے تھے ہی نہیں، تجھے سیدھا دوزخ میں بھیجنا ہے، ایسا ہوگا؟ کیونکہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ بیٹے اس کے ہوں یا بیٹیاں ہوں یا کوئی بھی نہ ہو یا دونوں ہوں، یہ تو اللہ کی دین ہے نا۔ آزمائش اس کی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ ان کی تربیت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ نے جو آیت ہمیں متنبع کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، ویجیلنٹ بنانے کے لیے، جگانے کے لیے اور ہماری ذمہ داریوں سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے نازل فرمائی، جاہل نما عالم، اسی کو یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو ہے ہی فتنہ، چھڑو پراں فتنہ، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، ذمہ داری ہے، ان سے بھاگنا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اولاد کے بارے میں ہماری بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں اور ہم نے وہ ادا کرنی ہے۔ نہیں پوچھا جائے گا کہ بیٹا تھا یا بیٹی تھی، لیکن یہ پوچھا جائے گا بیٹا تھا یا بیٹی تھی، اس کی تربیت میرے حکم کے مطابق کی یا نہیں کی، یہ پوچھا جائے گا۔ جہاں سے ذمہ داری شروع ہوتی ہے نا، وہاں سے پروسیس شروع ہو جاتی ہے کہ جہاں نعمت آتی ہے مسئولیت آ جاتی ہے، نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں، مسئولیت بڑھتی جاتی ہے، نعمتیں کم ہوتی ہیں، مسئولیت کم ہوتی ہے۔ انگریزوں نے کہا ان ایزی لائز دا ہیڈ دیٹ بیئرز دا کراؤن، کہ وہ سر جو ہے نا اس کو بڑی مشکل سے نیند آتی ہے جس کے سر پہ تاج ہوتا ہے۔ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے نا، تو اس لیے جہاں میرٹس اور ڈی میرٹس دونوں میں ہیں، غربت میں بھی اور امارت میں بھی، کچھ فائدے امیروں کو نظر آتے ہیں، کچھ غریبوں کے لیے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ نے پڑھا ہے یا سنا ہے کہ 500 سال پہلے جو مساکین ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے امیروں سے، وہ بھی حساب دے رہے ہوں گے اور 500 سال پہلے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا، اے اللہ مجھے حالت مسکینی میں زندہ رکھنا، حالت مسکینی میں مارنا، واحشرنی من زمرۃ المساکین،
اور قیامت والے دن مجھے مساکین کے زمرہ میں سے اٹھانا۔ اس کا مقصد کیا ہوا کہ بڑے بڑے اعلیٰ لباس والے، بڑے بڑے اعلیٰ بنگلوں والے، بڑے بڑے اعلیٰ جو ہے وہ شاندار مال و دولت کی آرائش زیبائش رکھنے والے، بینک بیلنس رکھنے والے، وہ اور جگہ سے اٹھیں گے اور غبار آلود، خاک آلود، دنیا میں بے نام قسم کے لوگ، غریب اور مسکین، جہاں سے وہ اٹھیں گے اللہ کے نبی بھی وہیں سے اٹھیں گے۔